پانی کی بوتلیں نیچے رکھ دیں. پلے ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین شہزادہ ذوالفقار سیاسی احوال پروگرام اسلام آباد سے حاضر ہے. ناظرین الیکشن ہو گئے. اب گورنمنٹ فارمیشن کی طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی ڈیمانڈز اپنے اس کے مطابق, اپنے بساط کے مطابق, اپنے جو پوزیشن ہے ان کے مطابق وہ اپنی لوگوں سے بات کر رہے ہیں. لیڈ اس میں نون لیگ لے رہی ہے, پیپلز پارٹی لیڈ لے رہی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کا جھکاؤ ایک کی طرف ہے تو دوسری پارٹیز کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب اس وقت سب اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے مطالبہ بھی آ گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے. نون لیگ تو پہلے سے ہی وہ تھی. کسی کی نظر پریزیڈنسی کی طرف ہے, کسی کی نظر چیف منسٹر پنجاب کی, اور بارگیننگ میں شاید کوئی ایک ان کی خواہش ہو کہ بلوچستان میں حکومت کو لیڈ کریں. آج ہمارے ساتھ پینلسٹ جو موجود ہیں ان کا تعارف کراتے چلوں. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, بابر گورسی صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب, ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. آغاز ڈاکٹر صاحب آپ رائٹ سے, تو کیسا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا, ایسے لگتا ہے ہمارے آپ کے لیے, لوگوں کے لیے ہوگا کیا؟ بالکل شراز صاحب, آپ نے اپنے انٹرو میں بالکل درست کہا کہ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ تگ و دو کر رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں عروج پہ ہیں. جس طرح ہم الیکشن کیمپین میں ہم پوری ٹیم جو تھی ہم شاید نہیں سو پائے, تو اسی طرح پولیٹیشنز جو ہیں وہ اب بھی نہیں سو پائے اور وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بڑی اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے پی ایم ایل این کا ذکر کیا تو اس وقت واضح طور پر کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ان کے پاس اس وقت سیٹیں ہیں, اور وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلکہ شاید اگر لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پنجاب سے کوئی جو پی ٹی آئی بیک کو کینڈیڈیٹ ہے اس میں شامل ہو گیا نون میں. جی وہ بھی شامل ہو گئے, اور 137 پلس میں اب جب چلے گئے ہیں آپ تو آپ کے لیے مزید آسانیاں ہوگی. اور کچھ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس بھی تھے جن کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, جس کی وجہ سے اب جو ہے ان کی واپسی. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں تو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کبھی اتنی سیٹیں نہیں لی کہ انہوں نے 100 کو ٹچ کیا ہے. بڑی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. لیکن جو یہاں پہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اگر تو پی ایم ایل این بھی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے تو 60 کا فرق آ رہا ہے. اب وہ 60 جو ہے وہ سمپل میجورٹی کے لیے. اب اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے, دوسرا باقی جو پولیٹیکل فورسز ہیں پلس جو آزاد پنچھی ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں وہ اپنا بسیرا شفٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی زیادہ اہم ہوں گی. اس کے بعد وہ سمپل میجورٹی اور پھر گورنمنٹ کی فارم کی طرف بڑھے گی. لیکن ایک چیز جو بہت اچھی ہے, یہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس اور ایک جو ٹرانزیکشن ہمیں نظر آ رہی ہے جو بہت سموتھ ہوگی انشاءاللہ, ہمیں بھی امید ہے. لیکن تمام پولیٹیکل فورسز نے جو مظاہرہ اب تک کیا ہے, اللہ نہ کرے کہ کوئی انفارچونیٹ ایسا واقعہ ہو کہ آپ بالکل کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ڈیسیجن نہیں, لیکن اب تک پولیٹیکل فورسز اس چیز پر اتفاق کر رہی ہیں کہ ہم سب کو مل کر اس ملک کی ساورینٹی, انٹیگریٹی, اکنامک کرائسس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور اس کے ساتھ اسٹرکچرل ریفارمز, یہ ہم جب تک سب نہیں ملے دھڑے اکٹھے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن ابھی بابر گورسی صاحب سے میں پوچھوں گا, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں, لیکن سب نے اپنی اپنی ڈیمانڈ بھی دے دی ہیں کہ مجھے وزارت عظمیٰ کا یہ اس کو وہ بھی چاہیے اور پریزیڈنسی چاہیے, پنجاب میں وہ چاہیے, لیکن ہم سب مل کے اس ملک کی خدمت کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, خدمت تو ملک کی ہر سیاسی ورکر بھی کرنا چاہتا ہے اور پولیٹیکل جماعت کا لیڈر بھی کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کرنا چاہتی ہے, کیونکہ یہ ایک سلوگن ہے. اور جب نعرے لگائے جاتے ہیں, منشور دیے جاتے ہیں, تو اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم فلاں چیزیں کریں گے, جو کہ بعد میں ناممکن ہو جاتی ہیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جب منشور دے دیا, اگر کوئی پارٹی اس منشور پہ عمل نہیں کرتی تو اس کو آئندہ آنے والے الیکشن پہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لوگ اس کو
کہتے سمجھتے ہیں کہ جو منشور ہے وہی اصل میں اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. دنیا میں تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتے ہیں منشور. یہاں پہ ایک واحد ملک ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مرضی آپ منشور میں لکھ دیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جب منشور دے دیا جاتا ہے تو بعد میں آپ چینج نہیں کر سکتے جب آپ فارم آف گورنمنٹ بنا لیتے. جی ہاں, یہاں آپ چینج کر جہاں سکتے تو ہیں جب جس مرضی وقت. چاہیں جس سائڈ پہ ڈائریکشن پہ لگ جائیں ابھی. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, اور اسی طرح جو دوسری JUIF اور جو دوسرے آزاد اراکین ہیں, ان کا جھکاؤ جو ہے وہ PMLN کی جانب ہے. جو آزاد اراکین ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے, انہوں نے بھی اپنے اجلاس بلا لیا ہے. ابھی وہ اپنے لیڈر سے کل دوبارہ ملیں گے اور وہاں پہ جا کے نئی لاہ عمل بنایا جائے گا. لیکن جو آپ نے بات کی نا انٹرو میں, ابھی دیکھیں اپنی ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں. حالانکہ میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈز نہیں ہیں, کیونکہ بہت سی پولیٹیکل جماعتوں نے ایک دوسرے کو آفرز کر دی ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرائم منسٹر بنیں گے, ہم آپ کو پریزیڈنٹ شپ بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو گورنر بلوچستان بھی دیتے ہیں, سندھ بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو چیئرمین سینٹ بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو اسپیکر شپ بھی دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں. ادھر سے MQM نے بھی اپنے مطالبات رکھ دیے, اتنی منسٹریاں چاہیے, لوکل گورنمنٹ چاہیے, وہاں پہ انٹرفیئرنس نہ ہو. تو ابھی جو دوسرے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی کہتے جی میٹنگ ہوئی. بھئی میٹنگ تو وہ دونوں گھر میں رہتے ہیں, جب چاہے میٹنگ کر سکتے ہیں. کل ویسے کل ان کی سینٹرل کمیٹی کی جی میٹنگ ہے, اور سینٹرل کل ان میں سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ. ابھی آپ دیکھیں گے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی ڈیمانڈ ضرور رکھے گی, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ان کو نون لیگ کی جو پرائم منسٹر شپ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی ان کی لیڈرشپ ہے وہ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے کہ جی ابھی جو ہے ہم اس فلاں نام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن ان کے اپروول ضرور ہوگا, ایسا نہیں کوئی کسی کے بغیر وہ نہیں دینا. ابھی آپ دیکھیں اپروول والی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے پاس اس وقت اکثریت نہیں ہے. اپروول دینے والوں نے اپروول دینی ہے, جو نہیں پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے. جی ہاں دیکھیں آپ شہزاد صاحب پھر ان کی طرف آپ نے جانا ہے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انفارچونیٹلی کوئی جمہوریت نہیں ہے, وہ PTI ہو, PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو. ٹرو, یہ بات صحیح ہے, وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے. جی ہاں آغا صاحب, یہ جمہوریت میں اس وقت جن کے پاس 2 سیٹیں ہیں وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ پرائم منسٹر کا وہ آفس ہمیں دے دیا جائے, بالکل یہ. لیکن کیا یہ جسٹیفائی ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے بغیر, میں نے ابھی سنا کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ منصور کریم کنڈی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بغیر حکومت بن نہیں سکتی, بنا کے دکھا دیں. تو اگر آپ حکومت بنائیں گے تو آپ بھی نہیں بنا سکتے. اپنے حصے کے مطابق آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اسپیکر شپ, چیئرمین شپ, جیسے نے ان کا گورنر, لیکن اگر آپ کوئی بڑا عہدہ مانگیں گے تو کیا یہ جسٹیفائی ہے؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو سیاست ہے وہ لین دین کا نام ہی ہے, یہی ہمیں بارگیننگ. جہاں تک PMLN کی بات ہے, ان کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ سینٹر بھی ان کے پاس ہو, پنجاب بھی ان کے پاس ہو, کیونکہ بیسکلی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر والا ہے. اس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک مل آپ ایک بیٹے کو دے دیتے ہیں, دوسری مل آپ دوسرے بیٹے کو دے دیتے ہیں. تو وہ بیسکلی یہ ملک ہے کارپوریٹ اینٹی, اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی پاورفل ہے وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے پولیٹیکل اینٹی کے طور پر, پرائیویٹ اینٹی کے طور پہ. تو یہ تو ہے. لیکن آغا صاحب جس کی جتنی بیس ہے, جتنی سیٹیں لے کے آئیں, وہ کوئی دوسرے پارٹی اگر آپ بیس کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر جو انڈیپینڈنٹ آئے ہیں نا, اور سب کو پتہ ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے آئے ہیں, پھر ان کو اپنی بیس بنانے دینا, پھر تینوں میں تقسیم ہونی. نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کو بالکل رائٹ ہے. ایسا ہوگا نہیں نا, ایسا ہوگا نہیں. جیسے میں ایک اور سوال, جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا بیس سندھ میں ہے, کیا وہ کسی پارٹی کے لیے ایسے دل کھول کے بیٹھ جائے گی کہ آپ سیاست ایسے کرتے ہیں؟ تو پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں. جی, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ 2000 یا 1800 ووٹ کی مارجن سے ان کے ٹاپ ٹیئر جیت کے آئی ہے ابھی تک, اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی جو اپنا لیڈرشپ ہے وہ 60,000 اور 70,000 کے مارجن سے جیت کر آئی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے اپنے ویٹیکن میں 3 سیٹیں لوز کر دی ہیں اور 1 سیٹ اس نے پہلے کسی کو دے دی تھی. اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ویٹیکن کیا اس نے اپنے پورے پروونس میں سے GDA کو اڑا کے رکھ دیا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب آپ بیٹھیں گے تو آپ دونوں پولیٹیکل پارٹی میں کانفیڈنس کس میں ہونا چاہیے؟ نہیں,
وہ صحیح آپ کی بات، لیکن مجھے بتائیں جمہوریت میں آپ 2 ووٹ سے جیتے ہیں، 4 ووٹ سے جیتے ہیں، جیتا ہوا ہے نا، جیتا ہوا تو وہ ہے. پھر ان کا حق اگر بنتا ہے. اگر اگر اس بات پر ہم کریں، دیکھیں ایک نیریٹو ایک پولیٹیکل پارٹی نے وہ کیا، ہمارے اتنے ووٹ ہمیں ملے ہیں، بھائی جیتنے والا تو وہ ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ پھر سارتے یاد آ جاتا ہے نا مجھے، جو کہتا تھا کہ جمہوریت اپنے اندر اپنا قاتل خود لیے اپنا پھرتی ہے. پھرتی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہیٹ مونگرنگ ہے، جو اس ملک کے خلاف نفرت ہے، جو ملک کے اداروں کے خلاف نفرت ہے، جمہوریت کے چکروں میں لوگوں نے اس کو ووٹ ڈال دیے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ایک طرف ایروگینس تھی، انفارچونیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک سائڈ پہ ایروگینس تھی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ پی ایم ایل این گھر سے نکلنے سے پہلے کہتی تھی کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم نے اپنی وہ بھی بنا لی ہے، کیبنٹ بھی بنا لی ہے اور ہم نے سینیٹر بھی لے لیے. مجھے پوری بات کرنے دیں. نہیں میں آ رہا ہوں آپ مجھے پوری بات کریں. ایک تو یہ اس اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ایک ایسے لوگ جنہوں نے 9 مئی کو پاکستان میں وہ کر دکھایا جس کو سوچ کے میں آج تک مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی میں جو انوالو تھے، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، ان کو اجازت بھی دی گئی، ان کو ووٹ بھی ملے، اور وہ ووٹ لے کے اور یہ سب کچھ کیا یہ جمہوریت امی جان نے. جس کو اب میں بتاؤں کہ اگر میں 9 مئی کی بات کرتا ہوں اور لوگ مجھے لسٹ نکال کے دیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں جیت کر آگے جائے، آپ جو مرضی کریں، آپ ان میں سے کئی لوگ ادھر بھی ہیں اور کئی لوگ ادھر بھی ہیں. تو یہ اگر جمہوریت اگر اس رنگ میں میرے سامنے آئے گی تو میں یہ ڈروں گا کہ یہ جمہوریت اتنا نقصان نہ ملک کو پہنچا دے کہ وہ پھر ریورسیبل نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب مشکل حالات اس طرح بڑھ رہے ہیں؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، میں ٹی وی چینلز پہ دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، گورنمنٹ بھی بن جائے گی آرام سے، یہ ایک دوسرے کا لین دین ہے. لیکن آج اس طرح نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کریں گے بھی تو بہت لاسٹ میں لین دین پہ کریں گی، تو اس کو تو نقصان جمہوریت کو بھی ہے، اس سسٹم کو بھی نقصان ہے. شکریہ شہزادہ صاحب. یہ ابھی 3 دوست بات کر چکے ہیں اور بات مختلف سمتوں میں بہت دور چلی گئی ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ ایک ہی کسی کونے سے بات ہوئی اور وہی بہت ساری ڈائریکشنز میں چلی گئی ہے بات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیت کے آئے ہیں ان کو موقع دے دیں، ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 9 مئی والے ہیں، ان کو پھانسی دے دیں. اور اس پہ ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور اکثر ہم تو دونوں اکٹھے رہتے ہیں. میں جیب میں ہمیشہ، میں بتا رہا ہوں جمہوریت کی خوبصورتی ہے، یہ میں ہمیشہ جیب میں ٹیشو پیپر ڈال کے رکھتا ہوں. میرا تو جیب خرچ اس کو جمہوری خوبصورتی کہتے ہیں. جمہوریت کی خوبصورتی ڈاکٹر صاحب بات اتنا تو گلا کرنا ہے کہ میرے گل نہیں کرنا. اچھا نہیں تو بندہ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب، تو ایک تو یہ بات ہے نا، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی انڈیویجول ہے اور چاہے کوئی سیاسی جماعت ہے، اسے جو چاہے انڈیپینڈنٹس ہیں کسی کی جماعت، یس انہوں نے انڈیویجول کا شاید لفظ استعمال کیا تھا، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر جو کوئی بھی ہیں آزاد حیثیت میں ووٹ لے کے آ گئے ہیں، ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ووٹ لے کے آئی ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں. تو اس سے پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھائی آغا صاحب جی پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ یار ہم کسی اتفاق رائے کی طرف چلیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا، میں ذاتی طور پر ایک ڈیموکریٹ ہونے کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے زیادہ ووٹ ہیں پارلیمنٹ میں، جس کی طاقت زیادہ ہے، جمہوریت اس کا حق ہے کہ وہ یہ کریں. لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا وہ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی بیکڈ ہیں، ان لوگوں کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی ہمیں حکومت. لیکن پھر دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ 100، وہ کہتے ہیں کہ 170 ہمارا حق ہے، ہم آرام سے بنا لیں گے، وہ ہمیں دیا جائے. 1997 میں، اس وقت میں ایک بہت جونیئر رپورٹر تھا، کراچی میں کام کرتا تھا، اور بلاول ہاؤس میں مرحوم اقبال حیدر نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا یہ میرے ساری پوری پارلیمنٹری بیٹھی اسٹرینتھ، سندھ میں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے لیبر ونگ کے سیکرٹری جنرل، نام لینا مناسب نہیں، خرابی ہو جائے گی،
انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ تو سمجھ گئے جنہوں حکومت کہہ رہے نہیں ہو بنانی. وہ جنہوں کہہ رہے ہو تو سمجھ ٹھیک گئے. ہے, انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا بیوقوفی کی جگہ, تو آپ سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے کیا لفظ استعمال لیکن ڈاکٹر صاحب تو ہم واپس اگر نہیں ایک اس طرف آئیں, میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جذبات میں وہ لفظ نہ کہہ اس کرائسس ہاں میں جی, چاہ بھی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے. اس کرائسس میں اب کیا کیا جائے؟ جب آپ کے فورن ریلیشنز خراب ہیں, آپ کی معیشت ایک دفعہ غوطہ لگا کے بمشکل ابھری ہے, اور اب پھر مارچ میں آپ کے سامنے ایک اور چیلنج موجود ہے نا, تو اس چیلنج میں کیا ہم یہ اسی طرح کا کھیل کھیلتے رہیں کہ تم کر لو, اچھا تم نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا؟ تو اس میں پاکستان سے تعلق کا, پاکستان سے وفاداری کا کیا تقاضا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ملک کو آپ کرائسس سے نکالیں, اور کرائسس سے اور نکالنے یہ میرے خیال تمام جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے, کرائسس سے نکالیں. اور کرائسس سے نکالنے کی چابی, اگر میاں صاحب نے یہ شعوری طور پر بات کی ہے تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اگر میاں صاحب کے منہ سے اتفاقاً نکل گئی ہے تو میاں صاحب کو چاہیے کہ اس کو اپنا نصب العین بنائیں, کہ جس کا مینڈیٹ ہے آپ اس کو ویلکم کریں, چاہے وہ نیشنل اتفاق رائے کی حکومت بن رہی ہو, چاہے وہ دوسری بن رہی ہو. زبردست. یہ پوائنٹ تو آپ نے بڑا اچھا اٹھایا. یہی ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھتا ہوں. ایک بات رہ گئی ہے, جی ڈاکٹر صاحب, دو بات, ایک یہ دو کر لیں سر, بابر نے یہ کہا, اب تیسری بات نہ ہو. اچھا تیسری نہیں کرنا سر, بابر نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ منشور دنیا میں ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے, اور ہمارے یہاں جس وقت جی چاہے منشور بدل دیتے ہیں. نہیں, دستور دستور ہوتا ہے, منشور منشور ہوتا ہے, اور منشور کا ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے, اور جب آپ ایک دفعہ منشور پیش کر دیتے ہیں تو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اگر رد و بدل ممکن ہوتا تو پی ٹی آئی کے دور میں صدارتی نظام نافذ ہو چکا ہوتا, کیونکہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا, وہ یہ بھاری پتھر اٹھا نہیں سکے. تو اس کے علاوہ سیاستدانوں کی بیشنگ ہم بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. ہم سب نے یہاں کم از کم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے مل کے ان کی بیشنگ کی ہے. ایسی بات نہیں ہے, خرابی کہیں اور ہوتی ہے, ہم تلاش ڈاکٹر صاحب برا ان کو کہتے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ضرور یہ بات ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. میں ووٹ کرتا ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی کو, میری ایکسپیکٹیشن ہے سب کی, میرے خیال سب کی کنسنسس ہے کہ یہ ملک مشکل میں ہے, اس ملک میں میں اور آپ نکال نہیں سکتے, ہم نے تو ووٹ کر دیا, اب وہ نکالیں گے نا. ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی تو بالکل اس نے ڈکلیئر کر دیا, پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا 170 ہمارے ہیں, ہمیں حکومت بنانے دیں. ہم سوال کیا گیا کہ پیپل چلیں نون لیگ کی طرف, تو آپ نہیں بڑی آپ کی اپنی رائے ہے. بلاول بھٹو نے تو بڑا آپ کے نوجوانوں کو اور آپ کو ایڈریس کیا, اور تو انہوں نے کہا ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا ان کا بالکل مختلف سیاست ہے, ہماری سیاست مختلف ہے. سوال آپ سے یہ ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی تو بالکل الگ کہہ رہی ہے کہ ہم خود ہمارے سولو فلائٹ ہے. اب دوسری پولیٹیکل پارٹیز پھر کیا ذمہ داری, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ شہزاد صاحب انتہائی اہم سوال ہے آپ کا, اور میں آپ کے سوال سے بس ایک شارٹ سا جو ہے وہ آغا صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ آغا صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا جس پہ ہم نے کل بڑی اچھی ڈیبیٹ کی تھی. انہوں نے اس لمحہ فکریہ کا آپ کو بتایا تھا کہ کیا پاکستان ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ پاکستان کے ساتھ ہوا. انفارچونیٹ, اگر یہ کسی اور سیاسی جماعت نے کیا ہوتا, دنیا میں بھی اگر آپ کوئی ایسی مثال دے دیں, آج ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ساتھ اور اس کے جو سپورٹر ووٹر تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, اور ان کی جو ٹیم تھی اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. کیونکہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ووٹ کا استعمال ہم کس طرح کر رہے ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم آیا میرٹ پہ جا رہے ہیں, بیانیے پہ جا رہے ہیں. ہاں, اور ڈاکٹر صاحب صرف آپ کی توجہ بھی, ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو ہوا وہ اس کو چھوڑ دیں, بھول جائیں, آگے ہمارے ساتھ. اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو بھلانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ ایک ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو کہیں گے لنگ جاؤ تسی لنگ جاؤ ساڈی خیر ہے. یعنی پھر اگلی جماعت کو آپ ایک یہ موقع دیں گے, اگلے کسی فورس کو آپ یہ موقع دیں گے, پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے, غلط ہو جائے گا. یہ غلط مثال قائم. ہاں اب ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے تو ایک ڈیموکریسی میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹ ایسا ہے کہ آپ کو ڈیموکریسی میں کسی قسم کا بیانیہ لے کر بھی اگر وہ چل جائے, اور اگر اس سیاسی جماعت کو کوئی سینٹیمنٹ کے تحت, ہم کیونکہ انفارچونیٹ ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح بتا سکیں گے کہ گو امریکہ گو ریلیاں نکالتی گئی, مودی کا یار والا فارمولہ چلا. ہم کب تک اس سینٹیمنٹ کا استعمال کریں گے, لوگوں کی جذبات کب تک ابال کر ووٹ حاصل کریں گے. ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس حوالے سے, جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے یا وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے حمایت یافتہ ان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دی, میرے لیے وہ شاکنگ بھی تھی.
ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پروسیس ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دوں گا. وہ انہوں نے جس طرف اشارہ کیا, یا انہوں نے کوئی ایک گین کرنے کی کوشش کی پولیٹیکلی, ایک آبجیکٹیو اس کے پیچھے تھا جو بھی تھا, تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے یا ہم اپنے ڈاکٹر صاحب اس نے تو یہ بھی کہا جلسے میں, کہا کہ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ مخاطب کر کے کہا ہمیں ووٹ کریں آپ, نواز شریف صاحب کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ دل میں اتنے بغض رکھتے ہیں, اگر وہ آئے تو آپ سے جو بدلہ لے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیں میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ایک چیز ضرور یہ سوچنی چاہیے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہماری سمت کیا ہوگی. پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے بیانیے ہیں, پی ایم ایل این کا اپنا بیانیہ منشور ہے. بیانیے کی طرف میں اس لیے جاؤں گا کیونکہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار یہاں پہ کر سکتا ہوں کہ میں بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا, میں پرفارمنس پہ بات کرتا ہوں کہ آپ پرفارمنس سامنے رکھیں, چارج شیٹ کریں, آپ اس کو بولیں کہ جی آپ کی یہ پرفارمنس نہیں رہی ہے, پرفارمنس پہ ڈیبیٹ بھی کریں, کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میرا بیانیہ بڑا تگڑا ہے, یعنی میں نے کسی آئینی ادارے کے سربراہ کے خلاف بڑی اچھی تقریر کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے بہادر ہو گئے, مطلب بڑے ترم خان بن گئے, پھر میں آپ کو ووٹ دے دوں اس بنیاد پر. ہاں میں آپ کو تب ووٹ دوں گا کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنی لیجسلیشن کی ہے, آپ نے کہاں اسٹرکچرل ریفارمز لائی ہیں, آپ نے انصاف کے لیے کیا کیا, آپ نے جو اتنے بلند و باغ دعوے کیے تھے, آپ نے یہ کہا تھا گورنر ہاؤس ہی ہو جائیں گے. خیر میں ایک سیاسی جماعت کا نہیں بولتا, تمام کے تمام کرتے ہیں, لیکن کچھ جزوی ہوتا ہے, کچھ ضمنی ہوتا ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر اپنے منشور میں, جس طرح ہمارے ساتھی نے بھی کہا, ہمارے باقی سینئرز نے بھی یہی بات کی کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کا مینیفیسٹو ہوتے ہیں نا, اس سے ادھر ہو سکتے ہیں. خدا کے لیے ایک آپ آئیڈیل ڈیموکریٹک اسٹرکچر اور سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ابھی تک اس پروسیس میں ہم داخل نہیں ہوئے. It will take time. ہم 200 سالہ 300 سالہ جمہوری ممالک کی مثال دے رہے ہیں, ہمیں گریجولی وہاں پہ داخل ہونا ہے. اور شہزادہ صاحب اگر ایک اجازت دیں, دیکھیں نیریٹو اور کارکردگی کی بات ہوئی ہے, اور یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ میں نیریٹو پر نہیں جاتا, میں کارکردگی پر جاتا ہوں, یہ ٹھیک بات ہے. لیکن ان انتخابات میں ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ لوگ نیریٹو پر جاتے ہیں. یہی تو لمحہ فکری ہے ڈاکٹر صاحب. ایک سیکنڈ, اور یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج بدل گیا ہے, اور سماج بدلا ہے, آپ کے جو نئے بین الاقوامی ٹرینڈز آئے ہیں, ٹیکنالوجی آئی ہے, تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ نیریٹو کی بنیاد پر کوئی ہمیں پوری ریاست کو بلیک میل کرنا شروع یرغمال بنا دے. آپ کی بات کر رہے ہیں, وہی بات ہو رہی ہے. گورسی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں. گورسی صاحب کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اس وقت تو نظر آ رہا ہے لوگ بھی مایوس ہیں, آپ کہیں سگریٹ لینے جائیں, کسی کھوکے پر چائے پینے کے لیے کہیں جائیں, وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی نظر آ رہا ہے, کہتے ہیں وہ کیا رہا ہے, کون حکومت بنائے گا. یہ لوگوں کو بھی فکر ہے, کیونکہ سب کو فکر ہے کہ روزگار ہو, معیشت بہتر ہو, ملک کے وہ نوجوان جو دیکھ رہے ہیں کہ باہر بھاگو شاید ملک میں کچھ نہیں ہے. آپ کو کیا, آپ کا تجزیہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں شہزادہ صاحب, جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں ہمارا کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی تعلق نہیں. ہم انڈیپینڈنٹ اپنی رائے دیتے ہیں. باقی آپ کا ٹلٹ کسی کی جانب ہو سکتا ہے, کسی کی جانب نہیں ہو نہیں, اگر ہم بہت زیادہ وہ کریں گے تو پھر ہم ووٹ دیتے ہیں. نہیں, ہم ان اینکر کی طرح ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نے پوزیشن لے لی. ووٹ دیتے ہیں, اپنی مرضی ہے, کیونکہ وہ تو ڈاکٹر صاحب. اچھا میں ایک بات ابھی جو آپ نے سوال کیا اس کی جانب بات, آغا صاحب نے بات کی کہ جی 9 مئی ہوا, بالکل ہوا, بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن دیکھیں اب ریاست نے بھی تو بڑا دل کرنا تھا نا. اب ریاست میں جو کچھ ہوا ہے تو ریاست اب یہ تو نہیں کر سکتی کہ 24 کروڑ کو جو ہے وہ کچل دے. انہوں نے دل بڑا کیا ہے, اس لیے وہ بہت سے اراکین جو ہیں جن کو موقع ملا ہے, جن کا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا, ان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہے. اچھا ابھی اس کے اوپر چونکہ پراسیکیوشن ہو رہی ہے, ابھی جو بھی اس میں آئے گا وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا جی, اور اس کو سزا بھی ملے گی, کیونکہ ابھی پروسیس جو ہے نا کورٹس بنی ہے, ابھی تک فیصلے ہونے ہیں. جیسے جیسے فیصلے ہوں گے ان اور شواہد اگر ان کے خلاف ہیں تو ان کو سزائیں ملیں گی. لیکن ابھی آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ہم سارے بات کرتے ہیں, انہوں نے تو دل بڑا کیا ہے. دیکھیں اسٹیٹ نے اپنا دل بڑا کیا ہے. اب ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا دوسرے لوگ ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. ابھی جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی پرفارمنس کی بات ہے, اب دیکھیں نیریٹو بنا لیا ہے. نیریٹو جو ایک اور بنا ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں بنا, اسٹیٹ کے خلاف نہیں بنا. میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیٹس کو توڑا گیا ہے. بہت بھٹو کے بعد آ کے عمران خان نے, دیکھیں آپ اس سے ذاتی اختلاف کر سکتے ہیں, جو مرضی کر سکتے ہیں, اداروں کے خلاف نیریٹو نہیں بنا. دیکھیں نیریٹو بنا ہے کس کے خلاف, نون لیگ کے خلاف. نیریٹو بنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. نیریٹو بنا ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف.
جن جن لوگوں نے گورسی صاحب، میں یہ میں ایسا میں کوئی میں نہیں- نہیں نہیں- نہیں نہیں- میں نہیں- چلیں نہیں- آپ نہیں- مجھے سنیں- بات تو سنیں۔ کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں میں وہی آپ میں جی، جی. مطلب یہ کہ ضمنی سوال میرا یہ ہے، یہ نیریٹو ابھی تو نہیں ہے، جی. پہلے دن سے کہا کہ وہ میں نہیں کہنا چاہتا ڈیش وہ ڈیش وہ ڈیش ان کے ساتھ جو دیکھیں ہے لوگ میری بات سنیں, لوگ اسٹیبلشمنٹ سے آرمی سے پیار کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ایسے بنائی ہوئی باتیں. میں آپ کو آگے بات کرتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بات ہے وہ سٹیٹس کو توڑا اس نے. میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا میں ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹیٹس کو کے ساتھ اچھا حکومت میری کی بات تو پاور سن کے لیں ساتھ نا. پاور پالیٹکس. دیکھیں آپ اپنی بات کر لیں, جب آپ کو موقع ملے آپ اپنی بات کریں, میرا موقف تو سن لیں. جی ہاں, ابھی بلاول نے جب تقریریں کی, بلاول نے کہا کہ جی میں آگے سیاسی کارکنوں کو رہا کروں گا, ساری چیزیں کیوں کی, اور اس کا رزلٹ ملا ہے. آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں, انہوں نے جی ڈی اے کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس 2018 کے الیکشن میں ایز کمپیئر ایم کیو ایم کو تو سیٹیں ملی ہیں یہاں سے ہمیشہ ان کو ملتی تھی. پیپلز پارٹی نے بھی تو کتنی سیٹیں جیتی ہیں سر کراچی سے. 2018 کے الیکشن میں 14 ان کے ایم ایل اے سراپا احتجاج تھے. اچھا ابھی آپ دیکھ لیں, دیکھیں یہ جو نیریٹیوز بنتے ہیں ٹھیک ہے, بنتے ہیں, اس میں کوئی دنیا میں بنتے ہیں نیریٹیوز, ایسی بات نہیں ہے, لیکن پرفارمنس کو, یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کیا کہ اب پرفارمنس کو کم دیکھا گیا ہے, پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ نہیں ملا. یہ 2024 میں جو الیکشن ہوا ہے پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ نہیں ملے. اگر ان کی پرفارمنس دیکھیں تو زیرو ہے. کوئی ایک کام ان کا بتا دیں کہ جو اچھا, ہاں ایک کام انہوں نے اچھا کیا تھا, دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ ہیلتھ کارڈ والا. دیکھیں اس میں تمام جتنے بھی گورنمنٹ کا تھا بھائی, جس کا بھی تھا, لیکن لیکن اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب دیکھیں جو سسٹم چلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اب دیکھیں پاپولیرٹی جس کی ہے اس کی آپ ماننی چاہیے. ابھی لیکن وہ نواز شریف پہ اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی کارکردگی دیکھی جائے 3 وزرائے اس کے دور کی, تو اس کی کارکردگی تمام وزرائے اعظم سے اچھی ہے, کیونکہ اس نے پرفارم بھی کیا, اس نے ایٹمی دھماکے بھی کیے, اس نے موٹر ویز بھی بنائے, اس نے سسٹم کو بھی ٹھیک کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پیپلز پارٹی گئی ہے تو آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 2.1 تھی, اور میاں صاحب اس کو 2016 میں 6 پر لے گئے, اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان 2050 میں 5ویں بڑی معیشت ہوگا. اگر ٹائم ہوا تو مجھے سوال کا جواب نہیں ملا, وہ بات مجھے ایک سینٹنس کہ لوگوں کرنا کیا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. ہم ان کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ اگر جمہوریت ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل جو سسٹم ہے تو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں تو کرنا آپ کے چاہیے. شو میں بھی جو ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کی بہت ساری چیزوں سے جزوی اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں اس بات سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا کہ انہوں نے اسٹیٹس کو کا خاتمہ کیا, بلکہ اسٹیٹس کو مزید دوام بخشا ہے, اس کو تقویت بخشی ہے. پالیٹکس سے پہلے انہوں نے جو دعوے کیے تھے, انہوں نے کہا جی میں نوٹیبلز کو نہیں لوں گا, میں الیکٹیبلز کو نہیں لوں گا, میں اسٹیٹس کو کا خاتمہ کروں گا. ان کی جو حکومت کی بنیاد تھی وہ اسٹیٹس کو تھی. انہوں نے طاقتور لوگوں کو, پاور پالیٹکس والوں کو, جو تھانے دار کو, پٹواری کو, تحصیلدار کے ساتھ جو لوگ جن کی انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کو انہوں نے اپنی جماعت میں شامل کیا. جو ان کے نظریاتی کارکن تھے وہ اٹک کے پل سے اس طرف دھرنا دیے بیٹھے. ٹھیک ہے دادا صاحب, ایک لائن کا ایک کوسچن میں نے کرنا ہے, یہ ورنہ یہ مجھے پتا ہے پھر نہیں کوئی نہیں, میرا بھائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف یہ پوچھنا ہے کہ ایک سلوگن جو خاص طور پر الیکشن کے دن زیادہ آیا, اور اس دن جو سٹیکرز لگے, جو ہینڈ بل دیے گئے, جو پوسٹر تھے, اس پہ ایک سلوگن تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. کیا یہ نیریٹیو یا یہ سلوگن نواز شریف کے خلاف تھا, بلاول بھٹو زرداری کے خلاف تھا, کس کے خلاف تھا, میں یہ جاننا. بہت اہم کوسچن ہے, دیکھیں میں بڑا اہم اسی کوسچن بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ بڑی عجیب میں اس کا جواب دیتا ہوں. عجیب بات ہے, یہ تو بالکل اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. 9 مئی کو کیا نواز شریف کے گھر حملہ ہوا تھا, بلاول کے گھر حملہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی والوں کے گھر حملہ ہوا تھا, پی ایم ایل این والوں کے گھر بھی حملہ ہوا تھا, کسی ایم این اے کے گھر حملہ ہوا تھا. 9 مئی کو پاکستان کے 300 مقامات کے اوپر ٹارگٹ کر کے صرف اور صرف پاکستان اور کی انسٹیٹیوشن حملہ ہوا. آغا صاحب انسٹیٹیوشن کے علاوہ ان مونومنٹس کو جو شہیدوں کی مونومنٹس, وہی میں کہہ رہا شہدا کے ہوا تھا. تو یہ کہنا کہ جی نہیں, مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا, میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. پاکستان میں بائی ڈیزائن ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو یوتھ میں انجیکٹ کیا گیا. یہ ایک لارجر ڈیزائن تھا کہ عوام کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کر دو, اور انہوں نے وہ 9 مئی کو کر کے دکھا دیا. یہ پاکستان کے خلاف ایک جو ہماری انٹرنیشنل, اور 9 مئی کے بعد بھی اگر کچھ نہ کریں تو پھر اب میں یہی کہہ رہا ہوں, پلیز بے جا رہا ہوں,
یہ بات یہ سازش یہاں پہ نہیں ہوئی تھی، تیار ہوئی تھی، سازش کہیں اور تیار ہوئی تھی، ایگزیکیوٹ یہاں پہ ہوئی اور اسی پارٹی نے کی جس کے بارے میں مجھے اس زمانے میں بھی کوئی شک نہیں تھا جب سارے ایک پیج پہ تھے. میں اس کو کلٹ کہتا ہوں کہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اس کلٹ کو تیار کیا گیا پاکستان کی انسٹیٹیوشن کے خلاف. اس نے ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا رگیدا، پہلے پارلیمنٹ کو رگیدا، پولیٹیشنز کو رگیدا، اپنا یعنی کہ سپریم کورٹ کو رگیدا، الیکشن کمیشن کو رگیدا، فوج کو رگیدا. تو پیچھے رہ کون گیا؟ آپ کسی ملک کو اگر آپ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ریاسی اداروں کو کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں. ہائبریڈ وارفیئر جس کو ہم ہائبریڈ وارفیئر ہے یہی 5th جنریشن وارفیئر. یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ عوام کو نہیں جی وہ گڈی گڈی نہیں ہے. عوام کو میں وہ جو نفرت انجیکٹ کی گئی جس کے اوپر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں ان کو پتہ ہے $300 ملین خرچ ہوا ہے اس کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر جس کو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہاں پہ. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ اور آخری بات یہ کروں گا. دیکھیں اگر آپ 9 مئی کو آپ اپنا کہتے ہیں کہ جی ریاست کو دل کھلا کرنا چاہیے، ریاست ماں ہے، تو پھر میں مقصد ہوں کہ آپ پھر لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں انکرج کر رہے ہیں کہ کل پھر کوئی ریاست کے خلاف کھڑا ہو کے کہے میری ماں مجھے بچا دے گی. کیسز چل رہے ہیں، اگر کورٹ میں وہ آتے ہیں، ایویڈنسز آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نیریٹو ایسا بنا دیا، ان کا کچھ تھوڑا مختلف ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے اس کو توڑا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس نیریٹو جو تباکن ہے اس کے خلاف دوسری پولیٹیکل پارٹیز کیوں ناکام رہی ہیں کہ ایک مضبوط نیریٹو بنانے میں؟ میں گزارش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک انٹرویو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بانی پی ٹی آئی کا تھا اور ایک پرائیویٹ چینل کے ڈائریکٹر نیوز کو تھا جو ایک پروگرام بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو فوج تباہ ہو جائے گی اور ملک ٹوٹ جائے گا. جی آپ کو یاد نہیں ہے یہ انٹرویو؟ میں نہ ہوا تو خدا نہ خوالا ہمارے نیوکلیئر ایسڈز پر بھی انہوں نے بات کی تھی. یہ کس نے کہا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل. اچھا، اب میں نے اس سے پہلے بھی اشارتاً یہ گزارش کی تھی، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم ان جدید رویوں کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں. ہماری ریاست بھی، ہمارے ادارے بھی، ہماری سیزنڈ پولیٹیکل پارٹیز بھی، اور سچی بات یہ کہ ہماری عمر کے لوگ بھی، ہم اس تکنیک کو نہیں سمجھ سکے جس نے پوری ریاست کو یرغمال بنا کے آج ہمیں اس بحران میں لا کھڑا کیا ہے کہ حکومت کو بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ اس کا سبب یہ ہے، اور اس میں ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں جو ہم گزشتہ ادوار میں کرتے رہے ہیں، اور غلطیاں کر کے اور خاص طور پہ سیاستدانوں کی بیشنگ کر کے، سیاسی جماعتوں کو برا کہہ کے ہم نے پاکستان کو ایک دلدل میں گرا دیا ہے. اور اب اس سے نکلنے کے لیے جو میاں صاحب کہتے ہیں ہمیں 10 سال چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ چاہیے. اس پہ ایڈیشن کروں گا. میری اپنا ان کے ساتھ فاروق صاحب کے ساتھ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی، بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے تھے. میرا یہ اسٹیٹس تھا، میری یعنی کہ اسٹیٹس کہہ رہا سوری، میری ایک سائیکولوجیکل پوزیشن تھی کہ نیکسٹ الیکشن نیریٹو پہ ہونے جا رہے ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کہ یہ اپنا ہونے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں غربت ہے، کون کسی کو کیا ملے گا، کون نوکریاں دے گا. میں کہا نہیں سر، میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. میں نے تمام بچوں کو ہمیشہ جو اسائنمنٹس دیے ہیں وہ یہی دی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب آخری بات کروں گا، ٹائم بہت کم ہے. جی میں نے ایک اسائنمنٹ دی اپنے بچوں کو یہ کچھ دن پہلے الیکشن کے، کہ مجھے بتایا کہ 9 مئی کا واقعہ پورے جو اسپیکٹرم ہے الیکشننگ کا، کمپیننگ کا، وہاں پہ کہیں آپ کو فٹ نظر آ رہا ہے؟ خوفناک ریزلٹس آئے کہ نہ پی ایم ایل این نے 9 مئی کے اوپر بات کی اور اس کی اپنا ویڈیوز چلائیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بات کی، صرف جے یو آئی بات کرتی رہی، نہ جماعت اسلامی نے بات کی، نہ ایم کیو ایم نے بات کی. صرف کسی حد تک جے یو آئی کو سینٹری کے پی کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے 9 مئی میں جو ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کیونکہ آخری بات کروں گا آغا صاحب میں کہتا ہوں وہ تو جذباتیت، دیکھو جذباتیت بھی بیٹھ جاتی ہے، جذباتیت کو ذرا ٹھہر جائیں اس کو. میں ریکارڈ درست کرنا چاہ رہا ہوں ایک سطر میں. ٹائم کم ہے. پھر مریم نواز کا ایک سلوگن تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا واضح بات؟ گورسی صاحب آپ کی طرف یہ مجھے بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہو گئی چلیں، جی کیا ان کے جو لوگ ہیں ذمہ داران ہیں
ان کو یہ رویہ تو ابھی اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں یہ ہے بالکل کہ یہ- غلط ہو گئی جی۔ ہم اس کو درست کر رہے ہیں، اس کو کمپنسیٹ، اس کی تلافی کریں گے، بجائے یہ کہیں، بجائے یہ کہیں کہ نہیں اگر ہمارے ساتھ بس وہ جو ہو گیا اس کے بعد پھر ابھی آپ دیکھیں نا، اب جب 9 مئی کی بات کی ہے تو بات کس کانٹیکس میں میں نے کی؟ میں نے بات کی ہے کہ جن لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اسٹیٹ نے اجازت دی ہے نا، ہم تو نہیں دی، اسٹیٹ نے اجازت دی ہے نا ان کو. نہیں، الیکشن کمیشن اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہی ہے نا. میں ایک بات کر رہا ہوں تو اسٹیٹ کے ایک ادارے نے ان کو ابھی تو الزامات ہیں. نہیں، الزامات ہیں نا. میں نے تو یہی کہا ہے کہ جو اس میں ہوگا اس کو جو میکسیمم سزائیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کئیوں کو سزائے موت بھی ہونی چاہیے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جو ان نیریٹو جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اداروں کے خلاف بنایا، بالکل بنایا ہوگا، لیکن لوگوں نے اداروں کے ساتھ نفرت نہیں کرتے لوگ. یہ ابھی ہمارا سروے آیا یہ ہمارا سروے آیا ہے کہ 76% لوگ جو ہیں وہ پاکستان فوج کو پسند کرتے ہیں. ابھی اس سے آگے چلتے ہیں. مجھے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ 92 اس وقت وہ لوگ ہیں جو بیک پی ٹی آئی، جی بالکل جی، کدھر جائیں گے، ابھی کیا آپ ہوگا؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اب تجزیہ یہ ہے کہ جو 92 ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جب 92 ابھی دیکھیں 92 ہی رہیں گے. جی 92 نہیں میری میں آ رہا ہوں بات. اچھا 92 کا مطلب ہے کہ ان میں سے ابھی یا تو اگر یہ کسی جماعت میں نہیں ہوتے، جس طرح مختلف افواہیں ہیں، اگر تو چلے جاتے ہیں تو 92 ہی رہیں گے. اگر نہیں جاتے تو ان کو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اندر کھاتے بہت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کیے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ آنا شروع ہو گئے. ابھی آج ایک نے جو ہے مریم نواز سے ملاقات کی، وہ سیکرٹری جنرل بھی ہے پی ٹی آئی کا لاہور کا. آفس بیرر. جی ہاں، آفس بیرر ہے، اور اس کا انہوں نے وہ اناؤنس کر دیا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، اور بہت سے جو 92 میں سے ہے نا وہ 9 مئی کا کنڈیم کریں گے کہ یہ غلط ہوا. ہم نے الیکشن لڑنا، دیکھیں جب پولیٹیشین الیکشن لڑتا ہے نا تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے جیتنا کیسے. پارلیمنٹ میں جب آتا ہے اس کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے، چوک پر تقریر کرتا ہے کوئی اور ذمہ داری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اچھی بات، بہت سے لوگ اس کو کہیں گے اچھی بات ہے کہ اس نے ریئلائز کیا کہ مل کے حکومت کرنا چاہیے، یا ان پارٹیز کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے، ووٹ کرنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں اور اس ملک کی خدمت کریں، آگے چلیں. کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ پریشر ڈال کر اس کو وہ کر دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں شہزادہ صاحب؟ آپشن کیا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو. پڑھا فرق انوکھی زبان لکھنے سے کہ زمیں ہی رہی آسمان لکھنے سے. پتہ نہیں کیا ہم کہاں پہنچ گئے، کس نیچ پر ہم پہنچ گئے. آپ کی شاگردی میں آپ کی شاگردی میں رہیں گے تو سر اسی طرح رہیں گے. انڈیپینڈنس کے پاس سر آپشن نہیں، ہمارے لیے سوالات بھی ہیں. ہم نے اثر نو اپنی پالیسیوں کا جائزہ بھی لینا ہے. ہم نے اثر نو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف چل پڑیں. اقبال کے شاہین جنہوں نے پاکستان کا فیوچر پروڈیوس کرنا تھا، کیا ان سے ہم نے گاڑیوں کے شیشے توڑوانے ہیں؟ کیا ہم نے ان سے کھمبوں کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے لگوانے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال میں اس حد تک پہنچا دینا ہے؟ میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ اس سلوگن کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. کیا آج اس پولیٹیکل پارٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جو حالت ہو گئی ہے اور جو انہوں نے کیا ہے، میں تو بہت ساری چیزوں میں احتیاط برتتا ہوں، کیا وہ لوگ آج آ کر کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری یہ جو فیصلہ کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی ہمارے ڈی جی آئی نے، جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشترکہ، جس کا تمسخر اڑایا گیا اس پورے ملک کے اندر، کیا آج انہوں نے اس بات کا اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا؟ آج پورے ملک میں کیا انتخابات غیر جانبدار نہیں ہوئے؟ آج بھی وہ جماعت اس سب کے باوجود گو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ نے موقع دیا، وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آج بھی کہہ رہی ہیں ہمارا تو 174 جو تھے لوگ تھے، ہمیں آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا. تو مجھے یہ بتائیں جن حلقوں سے نہیں سر ایک منٹ، جن حلقوں سے آپ کامیاب ہوئے وہاں پہ کیا ایلینز تعینات تھے؟ پورے ملک میں کچھ اور تھا، لیکن جن حلقوں سے آپ جیت گئے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بلوچی کی مثال دی کہ 23 وار نانا مئی وار واہ واہ، یعنی میں جہاں سے جیت گیا وہاں تو شفاف انتخابات ہوئے ہیں، وہاں تو لوگ نکلے. مجھے آپ بتائیں خیبر پختونخوا کے اندر سے جو شکست ہوئی ہے مثال ہے، پنجاب کے اندر سے جو شکست ہوئی ہے، وہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے کیا ان کے مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں ہے؟ وہ بھی انہوں نے بھی تو کسی، چاہے وہ نظریاتی وابستگی ہو، کسی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، یا کسی کی پرفارمنس سے متاثر ہو، سب کا یہ رائٹ ہے. آپ نے یہ کہا نہیں 174 اس میں نشستوں میں ہم کامیاب تھے، ہمیں جو ووٹ دیا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات ثابت کی ہے. گوہر صاحب کو آنا چاہیے، علی محمد خان کو آنا چاہیے، میرے دوست ہیں، اچھا تعلق میرا ان کے ساتھ، علی محمد خان، اور آ کر یہ اعتراف کریں کہ آپ نے جو تمسخر اڑایا تھا، جو آپ نے نیوٹرلز کے نام لیے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ، تو اس پریس کانفرنس کو
آج جو مشترکہ پریس خانوں کے ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور خود اعتراف بھی کہ ماضی میں ہم سے غلطی ہوئی, یہ آ کر اسٹیٹمنٹ دیں. آغا صاحب لگتا یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی کوئی کردار تو ادا کرنا ہے انہوں نے, پارلیمنٹ ہے, وہ کوئی چوک نہیں ہے کہ جہاں آپ کی مرضی کوئی کیکا لگا دیں, گالیاں دے دیں اور وہ کر دیں. پارلیمنٹ میں تو کیسا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, الیکشن کے ہونے کے بعد اور جیت جانے کے بعد بھی انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہے اس پہ اداروں کا اور مذاق اڑایا, کم نہیں ہوئے, رکے نہیں ہیں, اور اڑایا مذاق. اور بڑی پیاری بات کی ہے ڈاکٹر نے, اگر ادارے چاہتے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی آتا, لیکن وہی بات, اداروں نے ہمیشہ امپارشل رہے ہیں. لیکن اب بھی الزام لگائیں گے اور لگاتے رہے. امپارشل رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس کی والی بات اس کے بعد بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اب وہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں پھر سارتے کی طرف آؤں گا, جمہوریت اپنے اندر اپنا قاتل لیے پھرتی ہے. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ جمہوریت کے یہ جو ڈیزائن آج میں فیس کر رہا ہوں اس عمر میں, کیا یہی رہنا چاہیے؟ کیا ہمارا ملک جو ہے وہ ایٹ سٹیک تو نہیں آ گیا اس ڈیزائن کے ساتھ؟ اس کو اپنا کہتے ہیں جمہوریت, میں تو نہیں اس کو جمہوریت مانتا ہوں جو ملک کو خطرے میں ڈال دے. آغا صاحب ہم دو لوگوں کو کوٹ کر سکتے ہیں, اور لوگ بھی ہوں گے. ایک خاتون سمر ہارون بلور, جی اس کا رویہ دیکھیں, ہار گئی. سعد رفیق بکے لے کر, سعد رفیق نے تو ٹویٹ کیا ہے نا, وہ فون بھی تو کیا جا سر, کر کوتا صاحب کو فون بھی کیا, اس کے گھر جا کر وہ دیا, بولا بھائی میں آپ کی اس جیت کو میرے بھائی. یہ رویہ سعد رفیق کا, یہ رویہ, یا حیدر ہوتی جو ہے, آپ اس کو دیکھیں, وہ امیر حیدر ہوتی, اس نے ریزائن کر دیا اور مان لیا کہ مانا, تو یہ رویہ کیوں دوسری پولیٹک, اور یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن لوگوں کی, یہ رویہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر آپ ایسے کریں نا, آپ ایسٹرن یورپ کی طرح آپ ہر جو بندہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے, جو آپ کینڈیڈیٹ کہتے ہیں, اسے آپ ایک انڈر ٹیکنگ لیں. وہ بڑی لمبی انڈر ٹیکنگ ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا جو میری معاشرے کے خلاف ہوگی, میرے معاشرتی نارمس کے خلاف ہوگی, میری لینگویج کے خلاف ہوگی, ملک کی لینگویج کے خلاف ہوگی, ادارے تو چھوڑے, بازار بنا تو وہ کوئی سوچ نہیں سکتا وہاں پہ, تو میں اسی دن آپ سمجھیے گا کہ میری ممبرشپ وڈرا ہو گئی ہے. سر سوری, میں ایک لائن صرف شہزاد صاحب آپ لوگوں کی اجازت سے, آرٹیکل 63 کی کلاس 1 سے لے کر 7 تک آپ پڑھیں, جس میں آپ کی ایلیجیبلٹی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ آیا اس میں 100% ایگری ود ممبر بن سکتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے 70% ریموو ہو جائیں گے. بالکل 2 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مائنڈ کریں گے. 2 منٹ ہے, آخری 2 منٹ. ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو آپ نے سنی, کس طرح اس کو سمیٹیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرائسس ہے, اور کلوز تو میں نے کرنا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا آپ کے تجربے سے فائدہ آپ کو شرف ہمیشہ حاصل ہوتا ہے. سر مجھے آخری 30 سیکنڈ دینے آپ تو نے. گزارش یہ ہے کہ مجھے تو ایک اور کرائسس بھی نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں, اور خیبر پختونخوا میں مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم گورنر راج کی طرف نہ چلے جائیں. تو ایک پرابلم یہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اسی سیاسی جماعت کی حکومت نے سابق فاٹا کے علاقوں میں لا کے دہشت گرد آباد کیے ہیں, اور ان کا سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے, اور اس وقت وہاں گروئنگ صورتحال ہے. کیا ایسی کسی گروہ کو حکومت وہاں دی جا سکتی ہے جو پاکستان میں ٹیررزم کے فروغ کی بالواسطہ ذمہ دار ہو؟ تو ایک تو یہ پرابلم ہے, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے بات کیا 174, نہیں, آج کلیم ہے 184. دیکھیں, پاکستان کو ایک اثر رہ گئی, پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جی پاکستان بالکل ٹھیک ہے, پاکستان فلرش کرے گا, پاکستان پراسپیرٹی رہے. باقی رہی باتیں کہ ہم پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں سسٹم کی, میں ایک بات بتاؤں, پولیٹیکل سسٹم میں ایسے ہوتا ہے, اس سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ایسا کر سکتا تھا؟ کتنی بڑی جمہوریت ہے, کب کی ہے, 200 سال سے زیادہ کی جمہوریت ہے. بھئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان کے کوئی فرق, پاکستان کی اسٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. جو پولیٹیکل جماعت جو کرنا چاہے کر لے, کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر اجازت نہیں دی جا سکتی سارے کو کھول کھیل کے. آپ دیکھیں جس کا مینڈیٹ ہے اس کو بھی حکومت ملے گی نا, تو وہ ایک
लिमिट में रह के बात करेगा। जब बात स्टेट की होगी तो वहाँ पे फिर स्टेट जो है ना वो किसी को भी कंफर्टेबल होने नहीं देगी, वो फिर कहेगी जो पाकिस्तान सबसे पहले है उसकी बात होगी। तो अभी आप ये देख लें कि बिल्कुल आज़ाद अरकान जो है वो केपी में हुकूमत बनाएंगे, बलूचिस्तान में कोलिशन बनेगी, सिंध में उसकी होगी, नून लीग की होगी, ऊपर भी जो है नून लीग का ही तो ये प्राइम मिनिस्टर डाइवर्सिटी है जी। डॉक्टर साहब, डाइवर्सिटी है, खूबसूरती नहीं है कि हर सूबों में जी हाँ। मुख्तलिफ पॉलिटिकल इसमें पार्टी कोई बनाए 2013 वाला और जब इजलास हो प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो तमाम चीफ मिनिस्टर बैठे हों Yes. और उसको वो करें, ये अच्छी बात नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपको याद है कि बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट क्या है कि हम ना पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, ना मुस्लिम लीग से बात करेंगे, ना किसी और से बात करेंगे। हम तो क्या ना करें करेंगे? सर, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम इंडिपेंडेंटली पंजाब में, केपी में, मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे। सर, 2000 आपको इंतशार की तरफ ले जा सर रहे हैं। शदारत साहब, 2013 में जो चिप फिट की गई थी ना कि 10 साल डॉक्ट्राइन तो 10 साल में वजीर आजम रहूंगा, सर, कुछ इससे भी नहीं निकलना होता, चाहिए ना वो हुकूमत मुल्क बना में सकते हैं, तदब्बुर के ना साथ। वो कुछ बस कर मेरे सकते ख्याल हैं, में अपोजिशन thank में you, बैठे जी। वो हैं, हुकूमत खत्म बनाए कर ना दो। बनाए, इंतशार पैदा टाइम करेंगे। बिल्कुल कोई मुझे इंतशार करा। नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपका ये शुक्रिया, बड़ी आगा साहब स्मूथ आपका चलेगी। शुक्रिया, कोई डॉक्टर साहब इंतशार आपका नहीं होगा, शुक्रिया, स्मूथ चलेगी। गोरसी साहब आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया शहजाद। शदार साहब आपका खास तौर पे शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि हम खुद गवर्नमेंट बनाएंगे और हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि जमहूरियत का हुस्न ये है कि आपने सबसे बातचीत करनी है, दरवाजे खुले रखने हैं नेगोशिएशन के। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है और अगर कोलिशन एक बनती है, एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है, तो मेरे ख्याल में ये भी डाइवर्सिटी है कि तमाम सूबों में उनकी भी हुकूमत होगी और इस मुल्क की कौम की खिदमत करेगी। शहजाद जुल्फ़िकार को सियासी अहवाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।